اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد آیات نمبر 13 تا 19 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ کفار مکہ کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے نافرمان قوموں کا ہو چکا ہے۔ اہل ایمان کو جنت کے باغوں کی بشارت، منافقین کو انتباہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بے توجہی سے سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو آپ کی اس بستی سے جنہوں نے آپ کو جلا وطن کیا ہے قوت و طاقت میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر اس وقت کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوا۔ افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، کیا وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہیں ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے برے اعمال بھی ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے گئے ہوں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن۔ متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جس کا رنگ اور ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہ آئے گا، اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اس میں اہل جنت کے لیے ہر طرح کے پھل اور میوے ہوں گے اور ان کے رب کی جانب سے بڑی مغفرت ہوگی۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کیا یہ اہل جنت ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن ان کی بے توجہی کا یہ حال ہے کہ جیسے ہی اٹھ کر آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو صاحب علم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے
اور انہیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها۔ اب کیا یہ لوگ صرف قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ بے شک اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ بس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اپنی خطاؤں اور دوسرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے۔